ایک دن ایک بادشاہ اپنے محل کی چھت پر ٹہل رہا تھا۔ اس نے دیکھا محل کے ساتھ والے مکان میں ایک عورت چھت پر کپڑے سکھا رہی ہے۔ بادشاہ کو وہ عورت بہت پسند آئی۔ بادشاہ نے پتہ کروایا کہ وہ کون ہے۔ ملازموں نے بتایا کہ وہ آپ کے ملازم فیروز کی بیوی ہے۔ بادشاہ نے فیروز کو بلوایا اور ایک خط دے کر کہا کہ فلاں شہر میں دے آؤ۔ فیروز خط لے کر اپنے گھر آیا، سفر کی تیاری شروع کی اور روانہ ہو گیا۔ فیروز کے جانے کے بعد بادشاہ اس کے گھر چلا گیا اور گھر کے دروازے پر دستک دی۔ فیروز کی بیوی نے پوچھا کون ہے؟ بادشاہ نے کہا میں فیروز کا بادشاہ ہوں۔ فیروز کی بیوی نے بادشاہ کا عزت و احترام کیا، بادشاہ کو ادب سے چارپائی پر بٹھایا۔ بادشاہ نے فیروز کی بیوی سے کہا تم بہت خوبصورت ہو۔ فیروز کی بیوی بادشاہ کے دل کی بات فوراً سمجھ گئی اور کہنے لگی بادشاہ سلامت، میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ شیر کتنا بھی بھوکا ہو کبھی مردار نہیں کھاتا، اور بادشاہ کبھی اس برتن سے پانی نہیں پیتا جس سے اس کے ملازم نے پانی پیا ہو۔ بادشاہ اپنی بات پر بہت نادم اور شرمندہ ہوا اور جلدی اپنے محل روانہ ہو گیا اور جلد بازی میں اپنی چپل چارپائی کے نیچے ہی بھول گیا۔ ادھر فیروز آدھے راستے ہی پہنچا تھا، اسے خیال آیا کہ جو خط بادشاہ نے اسے دیا ہے وہ تو میں اپنے تکیے کے نیچے ہی بھول آیا ہوں۔ فیروز واپس آیا، تکیے کے نیچے سے خط نکالا اور دیکھا چارپائی کے نیچے بادشاہ کی چپل پڑی تھی۔ فیروز نے بیوی سے کچھ نہ کہا اور خط پہنچانے چلا گیا۔ جب فیروز واپس آیا تو بادشاہ نے اسے بہت انعام و اکرام دیا۔ فیروز وہ لے کر بازار چلا گیا اور اپنی بیوی کے لیے بہت اچھے کپڑے اور زیور خریدا اور گھر جا کر بیوی کو دیا اور کہا تم یہ سب پہن لو اور تیار ہو جاؤ، میں تمہیں تمہارے میکے چھوڑنے جا رہا ہوں۔ بیوی کو کچھ معلوم نہیں تھا، وہ تیار ہو گئی اور فیروز اس کو میکے چھوڑ کر آ گیا۔ 2 مہینے گزر گئے، فیروز بیوی کو لینے نہیں گیا۔ فیروز کے سالے آئے، فیروز سے پوچھا تم بیوی کو لینے کیوں نہیں آ رہے؟ فیروز نے سالوں سے کہا کہ میں اب آپ کی بہن کو کبھی لینے نہیں آؤں گا۔ سالوں نے کہا یا تو بیوی کو لے کر جاؤ، نہیں تو ہم یہ معاملہ قاضی کے پاس لے جائیں گے۔ فیروز نے کہا جیسے آپ کی مرضی۔ سالے معاملہ قاضی کے پاس لے گئے، فیروز کو بلایا گیا، عدالت لگائی گئی۔ وہاں بادشاہ بھی بیٹھا تھا۔ قاضی نے سالوں سے پوچھا کیا مسئلہ ہے، آپ لوگ بیان کریں۔ سالوں نے کہا ہم نے فیروز کو ایک باغ دیا تھا، فیروز نے اس کے پھل کھا لیے اور باغ اجاڑ کر ہمارے حوالے کر دیا اور واپس لینے کو بھی راضی نہیں ہے۔ فیروز نے کہا جس حالت میں انہوں نے مجھے باغ دیا تھا میں نے اس سے بہتر حالت میں ان کو واپس دیا ہے۔ قاضی نے کہا جب بہتر حالت میں ہے تو تم کیوں نہیں رکھ رہے؟ فیروز نے کہا جس باغ کو شیر اجاڑ جائے اس باغ میں دوبارہ پھل نہیں آیا کرتے۔ بادشاہ تمام جرح بحث سن رہا تھا۔ فیروز کو مخاطب کر کر بولا فیروز تمہارے باغ میں شیر آیا ضرور تھا، پر اس کی نگرانی اتنی زبردست تھی کہ جن پیروں سے شیر آیا تھا الٹے پیروں واپس دوڑنا پڑا۔ تمہارا باغ جیسا تھا ویسا ہی ہے۔ فیروز سارا معاملہ سمجھ گیا اور قاضی سے کہا ہمارا مسئلہ حل ہو گیا ہے، میں اپنا باغ واپس لینے کو راضی ہوں۔ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ مسائل ایسے بھی حل کیے جا سکتے ہیں۔ فیروز اور اس کے سالوں نے اپنا مسئلہ حل بھی کر لیا اور اصل معاملے کی کسی کو بھنک تک نہ پڑی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔